اچھا حضرت، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تصوف یہ ایک متوازی دین ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جی جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے جی اور آپ سے چند سوالات کیے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے سوالات کے حوالے سے حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہیں، جی تو ان میں دیگر سوالات کے ساتھ ایک سوال تھا مل احسان، جی احسان کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جی اگر تمہارا یہ تصور نہ قائم ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر یہ یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی اب ہے ایک نماز کی کیفیت، جی ایک ہے روزے کی کیفیت، جی ایک ہے اس کیفیت کے اندر روح وہ اس خشوع و خضوع کی ہے اور اس کیف کی ہے جی جو نماز کی حالت میں اس انداز میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حضور یوں کھڑا ہوں جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی کامل تربیت سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں پیدا ہو گئی۔ جی پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامل تربیت سے حضرات تابعین میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آگے سلسلہ چلا جی تو پھر اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہو گیا جی کہ کوئی مفسر ہے، کوئی قرآن کریم کی قراءات کا عالم ہے، ٹھیک ہے، کوئی حدیث کا عالم ہے، کوئی فقہ کا عالم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مفسر ہے تو اسے حدیث نہیں آتی، جی اگر کوئی محدث ہے اسے فقہ نہیں آتی، جی نہیں، اس کی اسپیشلائزیشن جو ہے ٹھیک ہے، وہ قراءت میں ہے، تفسیر میں ہے، حدیث شریف میں ہے، فقہ میں ہے۔ جی تو اسی طرح یہ جو علم تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جی احسان کی کیفیت والا جو علم تھا، یہ کیفیت کے علم والے لوگ جو ہیں یہ بھی اسپیشلسٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب وہ صوفیاء کہلائے۔ صحیح، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرات صوفیاء کو قرآن نہیں آتا تھا یا تفسیر نہیں آتی تھی، نہیں، ان کی اسپیشلائزیشن یہ کیفیت تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں اس کیفیت کو تزکیے سے تعبیر کیا گیا، ٹھیک ہے، قد افلح من زکاہا، جی کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ جو تزکیے کی کیفیت ہے جی یہ وہی احسان کی کیفیت جی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے احسان، تصوف، تزکیہ یہ مختلف الفاظ ہیں جن کا مصداق ایک ہے۔ جی یہاں ایک چیز کو ہم نے دیکھنا ہے جی کہ جیسے ہر چیز میں روپ اور بہروپ جی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بعین ہی اسی طرح حضرات صوفیاء کرام جی ان کا ایک روپ تھا جی اور کچھ لوگوں نے ان کے روپ میں بہروپ بنا لیا، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے پھر وہ تصوف میں کچھ ایسی کیفیات آ گئیں جو تصوف کی اصل تعلیمات سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، ٹھیک ہے، جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ان کو بدعات کہا جائے گا، ان کو خرافات کہا جائے گا، ان کو مرد عورت کا اختلاط کہا جائے گا، ان کو رقص کہا جائے گا، ان کو دھمال کہا جائے گا۔ اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر ہم تصوف کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی وہ تعلیمات، ان کا اعتبار ہوگا جو شریعت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ صحیح، اگر شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ بہروپ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اعمال معتمد ہوں گے جو شریعت سے مطابقت رکھتے ہیں، جو اعمال شریعت سے مطابقت نہیں رکھتے وہ بدعات اور خرافات شمار ہوں گے۔ صحیح، اب بڑی سیدھی سی بات ہے، جی اگر کوئی شخص ان بدعات و خرافات والے تصوف کی بنیاد پہ جی یا ان تعلیمات کی بنیاد پہ جو اصل تصوف کی تعلیمات نہیں ہیں ٹھیک ہے، اور غلط تعلیمات ہیں، جی وہ بہروپ والے تصوف کو تصوف سمجھ کر یہ کہہ دے کہ تصوف دین کے یا شریعت کے متوازی ایک چیز ہے، تو یہ مس گائیڈنس ہوگی، یہ کنفیوژن ہوگی، یہ غلط فہمی ہوگی۔ صحیح، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اصل تصوف وہی ہے جس کی تعلیمات شریعت اسلامیہ سے مطابقت رکھتی ہیں، جی جس کے اعمال و معمولات شریعت اسلامیہ سے مطابقت رکھتے ہیں۔
لیکن تصوف کا جو بحروپ ہے جی نہ اس کی تعلیمات شریعت سے مطابقت رکھتی ہیں نہ ان کے اعمال شریعت سے مطابقت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس بحروپ کو تصوف کہہ کے یہ کہہ دینا کہ تصوف شریعت کے متوازی ایک اور دین ہے تو یہ مس گائیڈنس ہے، یہ کنفیوژن ہے، یہ غلط فہمی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کیفیت کو ہمیں بالکل واضح طور پہ سمجھ لینا.